السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاداب ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم شاداب ندوی یوٹیوب چینل۔ آج میں بات کروں گا کرونا وائرس کے سلسلے میں۔ کرونا وائرس جو چین کے ہوبائی صوبے میں واقع ووہان کے شہر سے پھیلا ہے۔ دنیا میں کرونا وائرس کی وبا 2003 میں سارس وائرس سے پھیلنے والی وبا سے بڑی ہے اور اس کے متاثرین کی تعداد بھی سارس کے مقابلے میں زیادہ ہو چکی ہے۔ تاہم کرونا وائرس کم مہلک ہے۔ سانس کی تکلیف پیدا کرنے والی بیماری سارس 2003 میں چین میں پھیلی تھی اور اس کے تقریباً 8100 کیسز سامنے آئے تھے اور اس سے 774 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مگر اس نئے کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک تقریباً 10,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو چین میں دسمبر میں سامنے آیا تھا۔ کرونا وائرس سے اب تک 213 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو کہ تمام کی تمام چین میں ہوئی۔ تاہم یہ سارس کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں سے کم ہے۔ جمعرات کو عالمی ادارہ صحت نے اس وبا کو ایک عالمی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ چین کے باہر اب تک 98 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، مگر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ مگر جمعہ کو برطانیہ میں کرونا وائرس کے 2 کیسز پہلی مرتبہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ زیادہ تر بین الاقوامی کیسز ان لوگوں میں سامنے آ رہے ہیں جو چین کے ہوبائی صوبے میں ووہان کے شہر کا سفر کر چکے ہیں، جہاں سے اس وائرس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اندازہ ہے کہ سارس کی وجہ سے تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا تھا، مگر ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس سے کہیں زیادہ معاشی نقصان کا خطرہ ہے۔ عالمی معیشت پر اس سے زیادہ خطرناک اثرات مرتب ہو کر سکتا ہے۔ کئی بین الاقوامی کمپنیاں، ٹیکنالوجی کمپنی، کار کمپنی اور ریٹیل اسٹورز چین میں اپنے کاروبار عارضی طور پر بند کر دیے ہیں۔ ناظرین، چین اس سے کیسے نمٹ رہا ہے؟ چین کا وسطی صوبہ ہوبائی، جہاں تقریباً تمام ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہے۔ تقریباً 6 کروڑ کی آبادی والے صوبے میں ووہان شہر ہے، جہاں سے اس وائرس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس شہر کو تقریباً سیل کر دیا گیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ بیرون ملک میں رہنے والے شہریوں کو جلد سے جلد جیٹ طیاروں کے ذریعے چین واپس کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک وائرس ہم میں پھیلا ہوا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ سر درد، ناک بہنا، کھانسی، گلے میں خراش، بخار، چھینک آنا، ایستھما کا بگڑنا، تھکان محسوس کرنا، نمونیا، پھیپھڑوں کی سوجن وغیرہ، یہ وہ علامات ہے، یہ وہ نشانی ہے جس کے اندر ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس اس میں پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ جو عام بیماریاں میں نے آپ کو گنائی ہے، یہ عام بیماریاں ہیں جو دوسری وجہ سے بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی کے موسم میں بھی ہوتی ہے، مگر اس کرونا وائرس سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس میں عام طور پر یہی بیماریاں دیکھی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا تدابیر کرنے کی ضرورت ہے؟ امریکہ کے ڈاکٹر ایری سیوپینا نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صابن سے ہاتھ دھوئے اور بغیر دھویا ہوا ہاتھ اپنے منہ، ناک اور آنکھ اور چہرے پر نہ لگائے، اور جس شخص کو چھینک آ رہا ہو، کھانسی ہو رہی ہو یا گلے میں خراش ہو، بخار ہو، ایسے لوگوں سے قریب ہونے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، کیونکہ اکثر و بیشتر بیماری ایک دوسرے سے ملاقات کرنے اور اس کے چھونے سے پھیلتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ بیماری ایک ہلاکت ہے اور اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
ہم اس سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بیماری کیونکہ ایک وائرس کی شکل میں ہے، یہ بہت جلد ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ بیماری منتقل ہوتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں گے اور اس بیماری سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ فاسٹ فوڈ کھانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور تلی ہوئی چیزیں جو عام طور پر مارکیٹوں کے اندر راستوں پر ملتی ہیں ایسی چیزوں کو کھانے سے بچنا چاہیے، اور کولڈ ڈرنک جتنی بھی ہو، پیپسی وغیرہ جتنی ساری چیزیں ہو، ایسی چیزوں کو ابھی پینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ وائرس انہی چیزوں کے ذریعے پھیلی ہے۔ اور بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مین وائرس ہے، یعنی انسانوں کے ذریعہ بنایا ہوا وائرس ہے، کیونکہ آج کے دور میں دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں وہ ایسے وائرس بنا کر انسانوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پیچھے بہت سی کانسپریسی اور سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کولڈ ڈرنک اور فاسٹ فوڈ اسی طریقے سے بسکٹ وغیرہ کھانے سے حتی الامکان ابھی بچنا چاہیے، کیونکہ اپنی صحت کی حفاظت کرنا اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ کے جانب سے ایک نعمت بھی ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ جزاک اللہ۔